السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اور دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی شریعت عطا فرمائی، اور اسلام عطا فرمایا، ایک پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر کی پاتال میں اترنے تک، یہ ایک ایسا عزت والا عظیم الشان مذہب اسلام اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس مذہب اسلام کا کوئی مذہب جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دین کا، اس شریعت کا کائنات کے اندر کوئی دین مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جائیں، دنیا اور آخرت کے اندر جو دونوں جہانوں میں عزت ہمیں نصیب ہو جائے، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم جو ہے کامیاب و کامران ہو کر رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی پیروی کریں، اللہ کے احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق جب ہم پورا کریں گے تو یقینی طور پر دنیا کے اندر بھی کامیابی قدم چومے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرخ رو فرمائے گا۔ چنانچہ اسی دین کے اندر، اسی شریعت محمدیہ کے اندر، اور اسی مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے نکاح، شادی بیاہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر دو رشتوں کو، جو نکاح کی صورت میں دو رشتے آپس میں جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، مرد اور عورت کا، تو اس اس رشتے کو جو ہے، اس دونوں افراد کو، مرد ہو عورت ہو، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مرد کا لباس ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک عزت کا لباس جو اللہ تعالیٰ مرد و عورت کو نکاح کی صورت میں پہناتا ہے، یہ انتہائی عزت والا لباس ہے، یہ انتہائی اعزاز و اکرام والا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، اور نکاح کو حلال فرمایا ہے، اور جو ہے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نکاح کے لیے کہ بھائی جن عورتوں سے تم چاہتے ہو تم نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 2 شادیاں کر لو، 1 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ 4 شادیاں جو ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مرد مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کو جو ہے بیک وقت جو ہے وہ جائز اور حلال قرار دیا۔ تو ہم جو ہے نکاح کی طرف آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی برکتیں دیں گے، آخرت کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ہر بیماری کا حل رکھا ہوا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، حضور کی سیرت میں، حضور کے اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح کو آسان فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شادی آسان فرما دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس آیت کو، اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں نکاح کو، شادی کو، بیاہ کو، جہاں وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت اور اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شادی کا، اس کے نکاح کا جو ہے انتظام فرما دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور ممکن ہو تو روزانہ 21 روز تک جو ہے اس کو مسلسل 313 مرتبہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ نکاح کا پیغام بھیجو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسان فرمائیں گے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بے راہ رہوی کا شکار ہے، کیونکہ نکاح کو مشکل ترین بنا دیا۔ آج معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی بہت ساری پیچیدگیاں، بہت سارے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور نکاح کو مشکل ترین کر دیا گیا ہے کہ بھئی پہلے کمائیاں کرو، پہلے روزگار بناؤ، کاروبار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، فلاں یہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، فلاں ڈگریاں ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کی بے ہودہ قسم کی شرائط جو آج معاشرے میں رائج ہیں، ان خرافات نے اور ان فضول شرائط نے جو ہے نکاح کو، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے، پاکیزہ اور مبارک سنت ہے نکاح کرنا، اس عظیم شان سنت کو جو ہے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ اور اس مشکل ترین ہونے کی وجہ سے، اس سنت کو مشکل ترین بنانے کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ زنا عام ہو گیا، برائی عام ہو گئی، معاشرے میں بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں، شادیوں کو جو ہے وہ آسان کریں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک پاکیزگی اور ایک معطر اور ایک معزز معاشرہ جو ہے تشکیل پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پاکیزگیوں کو اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔